الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے پیش خدمت فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ بخش دے گا۔ جمعہ المبارک ہے، مغرب تک جمعہ ہے، برکتیں پانے کے لیے ضرور درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اچھا یہ جو آیت مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ پہلے یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کیا گیا، تقسیم کیا۔ اب چونکہ آپ نے جو ہے نا کہا میں نہیں کھا رہا، میں نہیں کھا رہا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پسند کرتا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نہیں کھا رہا۔ تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اونٹ کا گوشت نہ کھایا، کوئی آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، صرف فرمایا کہ میں نہیں کھا رہا، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیں پیارے محترم حسین بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جس کے اندر احکامات ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پیروی کا حکم دیتا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ آج ہم پر جو پریشانیاں یہ جو آ رہی ہیں نا پریشانیاں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے بھی ہوتی تھی، اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی تھی، اب بڑھتی جا رہی ہے۔ مزید نئی سے نئی پریشانیاں جو ہے نا وہ جنم لے رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ پریشانیاں ہمیں اس وجہ سے آ رہی ہیں، ہم جو ہیں اپنے طور پر اپنی کہیں نا کوشش میں لگے نہیں یار یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ ارے اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے، شریعت ہماری اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کر رہی ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار کو لے لیں، کاروبار کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے کاروبار کو سکین کروایا کسی مفتی صاحب سے؟ ہاں کسی مفتی صاحب سے کوئی سکین کروایا ہم نے؟ یار ہمارا یہ کاروبار ہے، اتنی دیر سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کاروبار ہے ہمارا، بہت بہترین بزنس ہے ہمارا، بڑا الحمدللہ ہم اس سے بڑا کما بھی رہے ہیں اور کمایا بھی ہے اور کھایا ہے، کھا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ آیا جو ہم نے اس کاروبار کو چیک کروایا کہ نہیں کروایا؟ نہیں۔ آج جنہوں نے کروایا مبارک ان کے لیے، اور جنہوں نے نہیں کروایا کروائیں، ایک مرتبہ ضرور سکین کروا لیں۔ ہمیں ہمارے جسم میں ڈیزیزز ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نہیں وہ ہم سیپے کیا کہتے ہیں، سیپے ہم وہ کرواتے ہیں نا، ہاں ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے نہیں کرواتے، کبھی خون ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے نا۔ ہمارے جسم میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم ٹیسٹ کروانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کرواتے ہیں یار، اپنے کاروبار کا بھی ایک ٹیسٹ کروا دیں یار۔ ہاں ایک کروا لیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو اتنی بہترین وہ ہے نا ایک سعادت ملی ہوئی، آپ بھی یہاں پہ مفتی دعوت اسلامی یہاں پر آتے ہیں، ہاں دارالافتاء کے جو مفتی صاحب ہیں وہ یہاں پر جمع پڑھاتے ہیں آپ کے،
اتنی بڑی سعادت ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کو تو چاہیے ان کو ہر جمعہ پکڑنے. مثال دے رہا ہوں، ایک جمعہ یہ پکڑ لیں، ایک جمعہ وہ حصہ پکڑ لیں، ایک جمعہ یہ حصہ پکڑ لیں، ایک جمعہ جو ہے وہ فلاں شیخ صاحب پکڑ لیں، ایک جمعہ جو ہے وہ فلاں نیار صاحب پکڑ لیں. مفتی صاحب ہمارے کاروبار کو ذرا ایک مرتبہ چیک تو کریں یار، بتا تو دے رہا ہے ہمارے کاروبار میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے کام، ہم کوئی سودی معاملات میں تو نہیں پڑ گئے، ہم جو کام جائیں تو اس کو حرام تو نہیں کہہ رہے، ہم اس کو سود کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، اور جو سودی کام ہے ہم اس کو حلال تو نہیں سمجھ رہے. کروا لیں، کیا ہو گیا، کیا حرج پڑتا ہے، جس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کرنا چاہیے، اپنے کاروبار کو اسکین کروائے، اپنی زندگی کے معاملات شب و روز ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی تو چیک کریں یار. آپ یقین کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں صرف زکوٰۃ دینے والا جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، بھلے میرے پر زکوٰۃ ہے، ہاں سچی بات کر رہا ہوں، میں 100% زکوٰۃ دے دوں، 100% زکوٰۃ دے دینا ہم پاکستان میں صرف. اور زمیندار جو ہے صرف اور صرف اپنی زمین کی وہ جو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ، اس کو عشر کہتے ہیں، اگر وہ پورے کا پورا دے دیں، واللہ باللہ تعالیٰ میں سچی بات کر رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں اس بات کی، ہمارے پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو. الحمدللہ اتنی زکوٰۃ، اتنے پیسے ہمارے پاس، یقین کریں بہت پیسے ہمارے پاس، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم پوری کی پوری. آئیڈیا کرتے ہیں، آئیڈیا لگاتے ہیں، ایویں آگے ہاں یار ہمارے 10 کروڑ سے 10 لاکھ 10 کروڑ تو کہتے ہیں، سوری ہمارے پاس 10 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، ہاں 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینا. اور بھائی باقی اور جو رکھا ہوا ہے، باقی اور جو سامان ہے، باقی اور جو آپ کے پاس چیزیں ہیں جس کو آپ اکاؤنٹ بھی نہیں کرتے، اس کو کریں یار. یہ سب ہم اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دینا، یقین کریں ہمارے معاشرے میں غربت ختم ہو جائے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، عمر ثانی کہلاتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا آپ کے دور کا عالم یہ تھا، زکوٰۃ لینے والی زکوٰۃ دے کر پھرتے تھے کہ کسی کو زکوٰۃ دینے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا اس وقت، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. اور آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا بندہ، یوں کہہ رہے ہیں 100 میں سے 99% بندے جو ہے نا پریشان ہیں. ہاں جی، ایک بندہ شاید اس وقت ہوگا کہے گا ہاں یار میں الحمدللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. یار کریں یار، ایک مرتبہ میرے کہنے پہ، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں آپ کا یار خیر نہ ہوں یار، میں نے کوئی پیسے تھوڑی میں آپ سے کہہ رہا یار جو آپ نے نکالنی ہے وہ مجھے پڑھاؤ یار، میں یہ نہیں کر رہا. آپ اپنا کاروبار کو اسکین کروا دیں ایک مرتبہ، مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں، مفتی صاحب کا جی مہربانی گھر میں بلا لیں، دعوت دے دیں مفتی صاحب کو، یا آپ فرمائیں میں ایک نشست رکھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مفتی صاحب یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ تاجر بڑھاتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں، آپ بات کریں، اپنے اپنے مسائل کو لے کے بیٹھیں. اگر آپ وہ کیا کہیں سیپریٹ ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کو سیپریٹ ہو کے بھی بلوا دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو کوشش کریں نا، آپ بھی وقت دیں ہمیں، انشاءاللہ میں کرواتے ہیں کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پریشانیاں دور پتہ کب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر. ہاں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا تو انشاءاللہ پریشانیاں دور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والمبارک صلی مالک کریم یا رحم الرحیم ادنا سے حاضر کی، اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز باجمع پیر اولیاء کے ساتھ پڑھنے کی سعادت کا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور کر دے. مالک کریم یا ارحم الراحمین شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما. پریشانیاں دور فرماتے، بیماریاں دور ہو جائیں، قرض داریاں دور ہو جائیں. جن کے کاروبار بندے مولا کاروبار اچھے کر دے، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، بچے بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جو گھروں میں ہسپتالوں میں یہاں ہمیں بیمار موجود ہے، مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب ہمارے جلان رضا کو شفا تھا. حاجرہ باجروں کی ہمشیرہ اور ان کے والدین کی شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.